وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا: میرے ابا، میں خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا: اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس ذکر مت کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. حاضرین، سورہ ہود ختم کیے ہم اور سورہ یوسف بھی تقریباً ختم کر دیے. سورہ یوسف کا صرف ایک رکوع باقی ہے. انشاءاللہ کل کی تراویح میں ہم اس کو پڑھیں گے. تو آج ویسے ماہ رمضان کا ایک حصہ ہم سے گزر گیا، کیونکہ رمضان کے پہلے 10 دن کون سے ہوتے ہیں؟ رحمت کے. باقی 10 دن یہ بدعت ہے، یہ سمجھیے، یہ بدعت ہے. 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے اور 10 دن کیا بولتے ہیں جی؟ جہنم سے آزادی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے. یہ بس لوگوں کی بنی بنائی اور من گھڑت حدیثیں ہیں، یہ بنائی گئی حدیثیں ہیں. تو بہرحال میں نے ایک اہم 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسٹوری یوسف علیہ السلام کی بچپن سے بڑے ہونے تک، آپ کو پوری بادشاہت، خزانے کے بادشاہ بننے تک، ٹریزرر بننے تک یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نقل کیے ہیں. ہم بچوں کو واقعہ سناتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک شیر تھا، ایک بھیڑیا تھی، ایک جنگل تھا، جنگل میں جو ہے ہاتھی تھی، وہ تھی، یہ تھی. اس طرح کے قصے بول کر بچوں کو سلا دیتے ہیں. تو بجائے اس کے یہ قصہ بارہا اپنے بچوں کو سنانا چاہیے. اس میں کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں اس صورت میں، اور اگر گفتگو کریں تو کئی پہلوؤں پر بات کرتے چلیں تو بہت طویل ہو جائے گی. میں آج ایک اہم مسئلے پر انشاءاللہ بات کروں گا. وہ مسئلہ ہے خواب. عموماً ہمارے پاس یہ بھی بہت بڑی پریشانی لوگوں کے پاس. کیا پریشانی؟ کیا کہ میں خواب میں دیکھ کر کے کچھ ڈراؤنی خواب آ جاتے ہیں کسی کو. اب کوئی انجانے خواب دیکھ دیتے ہیں، کچھ انوکھے خواب دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ خوشخبری کے خواب دیکھتے ہیں. اس میں خواب میں جو ہے اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خواب اصل کیا چیز ہے. خواب اصل کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الرؤیا ثلاث. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی خواب کی 3 قسمیں ہیں. خواب، یہ اصل اردو زبان ہے، خا واو الف با، خواب، سپنا. ورنہ وہ خواب نہیں جو ہمارے بنگلور میں استعمال کرتے ہیں، ڈیس خواب، کھانے کی خواب، بریانی کی خواب، وہ نہیں. یہ خواب ہے. ٹھیک ہے؟ تو خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، حدیث النفس. حدیث النفس، دل میں آپ جو سوچتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر
دن میں سپنے سوچتے رہتی ہیں میری ایک بلڈنگ رہنا تھا، یہ اچھی میری آفس رہنا تھا، تقریباً میرے ہاتھ کے نیچے جو ہے 16 لوگ کام کرنا تھا، میری بھی ایک کار رہنا تھا. دن میں سوچتے ہی ہوئے جاتا ہے سپنے. تو دن میں وہی سوچتا رہا بزنس میں بھی کرنا ہے، اسٹارٹ کرنا، وہ کرنا، ایک بڑا بزنس. میں یہ کیا خواب دیکھا، خواب میں وہ، اس کا مطلب مجھے کچھ ہونے والا ہے، میں بہت بڑا تاجر بننے والا ہوں، میں بہت بڑا بزنس بننے والا ہوں. یہ ہے حدیث النفس. دن میں یا پھر سوتے سمے ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو خیالات ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں نا، وہ خیالات پورے جو ہے خواب میں دکھائے جائیں گے. وہی بس سونے کے بعد وہ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں وہی اس کا نتیجہ دکھایا جاتا ہے. یا پھر کچھ لوگ ڈر کے مارے، ڈر وہ کیا ہے کہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں سو رہی میں، کون بھی نہیں، روم میں اکیلی ہوں، میں اکیلا ہوں روم میں، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی. یا پھر کوئی کچھ چیز رستے میں دیکھ لیا، ڈرونی چیز، خطرناک چیز، اب وہی جو ہے سوچ رہا ہے سوتے وقت وہی خیالات آ رہے، سویا ڈرونی خواب پڑا. تو یہ ہے حدیث النفس. ہم جو سوچتے ہیں وہی چیز دکھائی جاتی ہے. اس کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے اور نہ کہیں اس کا شک ہوتا ہے. یعنی ہم جو چیز سوچے ہیں دن کے خواب رات میں دیکھ رہے ہیں بس. تو یہ پہلی قسم ہو گئی خواب کی. اب اس میں کوئی ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری وَتَخْوِيفٌ وَتَخْوِيفُ الشَّيَاطِينِ، خواب میں شیطانوں کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے. یہ دوسری قسم. تیسری وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہوتی ہے خواب میں. پہلی قسم تو میں بول دیا، ابھی دو ہو گئے، ڈراؤنی خواب اور اچھے خواب. اب اس میں ہم کیا کرنا؟ اگر کوئی ڈراؤنی خواب دیکھے تو کیا کرنا، اور اگر کوئی اچھے خواب دیکھے تو کیا کرنا، یہ آداب انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1، اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک آتا ہے فَإِذَا رَأَى رُؤْيًا حَسَنَةً فَلْيُبَشِّرْ، اگر کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، اس کے لیے ایک بشارت ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو دل میں ایک خوشی کا اظہار ہمارے دل میں ہونا چاہیے، پہلی چیز. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. کیا بجا لانا؟ اللہ کا شکر بجا لانا. یہ اچھا خواب اللہ نے ہمیں دکھایا، کوئی اس میں بشارت ہوگی، کوئی اس میں خوشخبری ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اچھی چیز دکھائی، یہی چیز تو میری زندگی میں کروا دے، یا نتیجے کے طور پر آخرت میں مجھے تو یہی چیز کروا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها. اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب، ایسا خواب دیکھیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، لہٰذا تم اللہ کی تعریف کرو. مطلب اللہ کا شکر بجا لانا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، اچھا خواب دیکھے تو صرف خیر خواہ لوگوں کے پاس ذکر کرنا، جسے آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، آپ کے بارے میں اچھا سوچنے والا ہو، آپ کی کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا کوئی نیک دوست، یا پھر عالم دین. علماء عموماً کیا کرتے ہیں؟ خیر خواہی ہوتے ہیں لوگوں کے حق میں. کیا ہوتے ہیں؟ خیر خواہ. ان کا علاج کرتے رہتے ہیں نا علماء اکرام نا، پورا دل کا علاج کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا آپ مریض کی حیثیت سے علماء کے پاس ذکر کریں گے تو علماء اکرام جو ہے آپ کو اس کی اچھی وصیت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اور جو ہے آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے. اگر آپ ہر کس و ناکس کے پاس اچھا خواب ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے تعلق سے حسد کریں. جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یوسف علیہ السلام بچے ہیں بھولے، خواب میں دیکھے کہ 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں،
تو ابا کیا وصیت کرے؟ بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے پاس ذکر مت کرو، کیونکہ پہلے ہی دل میں جلن ہے آپ کے تعلق سے جلن ہے، لہٰذا وہ تمہارے ساتھ کوئی مکر و فریب کریں گے، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے پاس ذکر مت کرو۔ بچے تھے، ذکر کر دیے، ہوا کیا؟ لے کر جا کے کنویں میں پھینک ڈالے، ہے نا، پورا قصہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا اچھا خواب اگر دیکھیں تو اپنی خیر خواہ بیوی ہو یا شوہر ہو یا اپنے رشتہ دار ہو ان کے پاس ہی ذکر کرنا۔ ہو گئی بات؟ یہ اچھے خواب کے تعلق سے دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم برا خواب، ڈراؤنی خواب، خطرناک خواب۔ کوئی خواب میں جو ہے سانپ دیکھ رہا، اژدھا دیکھ رہا ہے، کوئی خواب میں جو ہے اس کا مال جل رہا ہے، دکان جل رہی ہے اس کا گھر پھوٹ رہا ہے، اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اس طرح کے ڈراؤنی خواب اگر کوئی دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، ڈراؤنی خواب اگر کوئی دیکھے، جاگ جائے رات ہی میں یا پھر جو ہے صبح میں جاگے، خواب دیکھا، پریشان ہے، ڈراؤنی خواب، استعاذہ کرنا۔ استعاذہ بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولے سوچ اپنے لیفٹ سائڈ، لیفٹ کندھے کی طرف تھوک لینا ہے، 3 بار جو ہے تھوک لینا۔ تھوکنا بولے تو فل تھوک دلنا سے چھیٹے۔ ہاں یہ عموماً جو ہے نماز میں کھڑے رہتے ہیں جماعت میں، لوگ کیا کرتے ہیں، خیالات ہے تو اعوذ باللہ پڑھے سوچ بازو کون ہے کیا نہیں دیکھتے نہیں، جماعت کے وقت نہیں تھوکنا، اٹھا کے تھوک دیتے بازو، چھیٹے پورے اور بازو والے کے اوپر سے ہوتے۔ غلط ہے یہ، آپ اکیلے ہو، آپ کی نماز میں خیالات آ رہے ہیں، تب آپ جو ہے چھیٹے اڑا سکتے ہیں، یہ ادب ہے یہ۔ تو پہلی چیز اعوذ باللہ پڑھیں گے، دوسرا کام کیا کریں گے، آپ اپنے لیفٹ کندھے پر تھوکیں گے، اس جانب تھوکیں گے۔ اگر رات میں اڑ گئے آپ کو اور سونا ہے تو پہلو چینج کر لیں گے۔ اگر رائٹ پہلو پہ سوئے ہیں تو لیفٹ ہو جائیں گے، لیفٹ پہ سوئے تھے تو رائٹ ہو جائیں گے، پہلو کروٹ بدل لیں گے۔ آپ کیا کر لیں گے؟ کروٹ بدل لیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نمبر 4، تذکرہ کسی کے پاس نہیں کریں گے، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نقصان پہنچے گی یہ چیز، ظاہر سی بات ہے، ذکر کریں گے اوروں کے پاس تو یہ چیز کیا ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ تو اس لیے آپ کیا نہیں کریں گے، اس کا تذکرہ ہر کسی کے پاس نہیں کریں گے۔ اب بتاتا ہوں میں آگے کہاں کرنا ہے تذکرہ آپ کو۔ چوتھی چیز، بہتر ہے کہ رات میں جب آپ بھیانک خواب دیکھ کر اٹھ جائیں یا صبح میں اٹھیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ اور بہتر ہے۔ نمبر 5، اور بہتر ہے کہ آپ اذکار، دعائیں بھی پڑھ لیں، آیت الکرسی ہیں، قل کے صورتیں ہیں، ان اذکار کو آپ پڑھ لیں، اور خصوصی اعتبار سے اعوذ بعزت اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، اس طرح کچھ دعا ہے، میں بھول رہا ہوں، میں خاص دعا ہے۔ اگر خواب میں بھیانک گھبرا کر اگر آپ اٹھ جائیں، اعوذ بعزت اللہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا، یہ خاص طور سے استعاذہ جو ہے، آپ خواب میں گھبرا کر اٹھ جائیں، ڈراؤنی خواب دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، خواب کی تعبیر سمجھ میں آئے تو ٹھیک، ورنہ تعبیر جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ کس سے پوچھنا چاہیے؟ تعبیر جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ خواب کی تعبیر کا علم کوئی کورس نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا یہ علم، چاہے انہیں مدرسے میں 8 سال پڑھ کے آندے، پھر مدینے میں PhD کمپلیٹ کر کے آندے، کوئی ضروری نہیں کہ ان کو علم ہو جائے۔ بلکہ خواب کی تعبیر کا علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے،
یہ ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اسی لیے یوسف علیہ السلام پورا خواب ہونے کے بعد آج آخری آیت جو ہم نے پڑھی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا، کہ تو نے مجھے تأویل الاحادیث یعنی خواب کی تعبیر سکھائی. تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے. ایک آدمی آئے، آ کر کے اپنا خواب رکھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول میں خواب کا جواب دوں کیا، اس کی تعبیر بتاؤں کیا؟ بولے بتاؤ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتا دیے. بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اصبت ام اخطأت، کیا میں صحیح تعبیر بولا یا پھر غلطی کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، ذرا صحیح بولے اور ذرا غلط بولے. تو معلوم ہوا ابو بکر جیسی شخصیت، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو اس امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، سب سے افضل شخص ہیں، ان کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو ہی دیتے ہیں. نہیں تو کیا ہوتا ہے منو، بعض لوگ خواب کی تعبیر کا علم ہے بول کر کسی بھی انجانے کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط مطلب بنا دیا تو اور مصیبتیں ہیں، غلط مطلب بتا دیے تو اور بڑی مصیبتیں. محمد بن سیرین، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کیا ہوا، ایک آدمی خواب میں دیکھے. کیا خواب میں دیکھے؟ دانت پورے جھڑ گئے. خواب میں کیا دیکھے؟ ان کے دانت پورے جھڑ گئے. تو گئے ایک عالم دین کے پاس، میرے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پورے دانت جھڑ گئے، ایک بھی دانت ہی باقی نہیں ہے. اب انہوں تعبیر بتا دیے، تمہارے سے پہلے تمہارے پورے بچے مر جاتے ہیں بولے، تمہاری زندگی میں ہی تمہارے پورے بچے مر جاتے ہیں بولے. اب یہ بیچارے پریشان اور پریشان اور پریشان. پھر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ٹچ اپ ہوئے. ٹچ اپ ہونے کے بعد بتائے دیکھو میں خواب ایسا دیکھا تو اس کا مطلب مجھے فلاں مولانا جو ہے یہ بتایا بولے. تو کہا یہ تو الٹا تمہارے واسطے بشارت ہے، تمہارے واسطے ڈرونگ ہی نہیں ہے، یہ تمہارے واسطے تمہارے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لمبی عمر دے گا. یہ بشارت آ رہی ہے اس خواب میں، اس میں ڈرون ہی نہیں ہے، تمہارے لیے خطرناک ہی نہیں ہے بلکہ الٹا تمہارے لیے بشارت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خواب کا علم ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو جسے عطا کر دیا اسے عطا کر دیا. اور ایک آخری چیز، اگر ہم ڈرونی خواب دیکھیں تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنا. مثال کے طور پر کوئی جہنم میں داخل ہو رہے خواب میں دیکھ لیا، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، بارہا دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی دلا دے، مجھے جہنم سے آزادی دلا دے. اگر کوئی جو ہے تجارت میں کوئی نقصان دیکھ رہا ہے، خسارہ دیکھ رہا ہے، ہاں، یا پھر جو ہے سام دیکھ رہا ہے، ازدہ دیکھ رہا ہے، تو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. جو اس کے بچنے کی تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو اپنانا چاہیے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آخری آج کچھ طویل ہو گیا، آخری واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیسے وہ تدبیر بچنے کی تدبیر کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کیا یہ لوگ خواب دیکھ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیریں بتاتے جا رہے ہیں. ایک بار مسجد النبوی میں یہ بھی سونے کے لیے آئے. سوچے ان کو خواب ہی نہیں دکھتے تھے، سوچے دل میں ارادہ کیا اللہ مجھے بھی ایک اچھا خواب دکھا دے بولے. دل میں ارادہ کر کے سو گئے. اب خواب میں کیا دیکھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرشتے جو ہے، دو فرشتے ان کو کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر جہنم کے قریب کھڑا کر کے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ گویا یہ جانے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو پیروں سے لٹکا دیا گیا ہے، الٹا پیروں تلے، گویا ایسے لگتا ہے یہ میرے پہچان کے لوگ ہیں، ان کو پیروں تلے لٹکا دیا ہے، الٹا لٹکا دیا ہے، اور فوری طور پر مجھے فرشتے نے کھینچ لیا جہنم سے. اب یہ صبح اٹھے حیران پریشان عبداللہ بن عمر، خواب ہی نہیں دیکھتا، دیکھے تو بھی کیا دیکھے، اتنا ڈراؤنی خواب دیکھے. اب
صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے سے شرما رہے تھے. اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان سے ذکر کیا کہ پوچھو میرے خواب کا مطلب کیا ہے. تو حفصہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، فرمایا کہ عبداللہ کے لیے کتنی ہی اچھی بات ہوتی کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کر لیتے. تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بہت کم سویا کرتے تھے راتوں میں. تو معلوم کیا ہوا، برا خواب اگر دیکھیں تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنا چاہیے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں جو ہے اہتمام کرتے تھے قیام اللیل وغیرہ کا. تو میرے حال یہ برے خواب اور اچھے خواب اور حدیث النفس 3 طرح کے خواب ہیں جس کو میں نے آج خلاصہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق خوابوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اچھے خوابوں میں اچھے خواب، اللہ رب العزت ہمیں ایسے خواب جس میں ہمارے لیے بشارت ہو، ایسے خواب اللہ رب العزت ہمیں دکھائے. آمین. اللہ ہماری عبادتیں، نمازیں، قیام اللیل، تہجد وغیرہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.